اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک ناظر ہیں سعید بھائی، انہوں نے یہ تلگنگ سے ایک سوال بھیجا ہے کہ حدیث جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مشہور اور معروف واقعہ ہے یا ساریۃ الجبل والا، اس کے بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟ محمد سعید بھائی، میں نے آپ کا یہ یا ساریۃ الجبل والی حدیث کا سوال ریپیٹ کیا ہے۔ محترم، یہ حدیث اس کو امام بیہقی نے الاعتقاد للبیہقی کے اندر نقل کیا ہے۔ امام بیہقی کے بارے میں ذرا یہ سب سے پہلے آپ کو جان لینا ضروری ہے کہ امام بیہقی رحمہ اللہ نے، جن کو احمد بن حسین بن علی بن موسیٰ الخراسانی رحمہ اللہ، ابو بکر جن کی کنیت ہے، اور ان کی 384 سنِ ولادت ہے، 384 ہجری ان کی سنِ ولادت ہے۔ انہوں نے اس واقعے کو اپنی کتاب الاعتقاد للبیہقی کے اندر نقل کیا ہے۔ امام بیہقی جو ہے نا، وہ من ائمۃ الحدیث، وہ حدیث کے ائمہ میں سے ہے، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ پورا خراسان ان کے شیخ خراسان ہونے کے اوپر متفق تھا، اور ان کو امام الحدیث کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر الاعتقاد، اس کے اندر یا ساریۃ الجبل والا واقعہ ذکر کیا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت بھی ہے اور آپ کا بلند و بالا مقام بھی ہے کہ آپ نے مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کے ممبر پر نہاون، جو عراق کی سرزمین پر شہر واقع ہے، وہاں اپنے بھیجے ہوئے سپہ سالار کو متوجہ کیا یا ساریۃ الجبل، اور یہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل۔ جس وقت وہ لشکر واپس آیا نا، تو سارے لشکر نے آ کر اقرار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم خلیفہ کی آواز کو ہم نے نہاون کے اندر سنا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے مثال مقام دیا تھا۔ بعض معاصرین ہمارے جو سکالر آپ کو نظر آتے ہیں نیٹ کے اوپر، انہوں نے اس واقعے کا اور اس حدیث کا انکار کیا ہے، لیکن امام بیہقی رحمہ اللہ نے جس وقت اس حدیث کو نقل کیا، اسی طریقے سے علامہ ابن حجر نے، انہوں نے بھی الاصابہ کے اندر فرمایا ہے اسناد حسن، اور انہوں نے بھی جس وقت نقل کر دیا، اور یہ 384 متقدمین کے بالکل قریب شخص ہیں، علماء متقدمین کے بالکل قریب شخص ہیں جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے ارشاد الساری شرح بخاری کے اندر اس کو علامہ قسطلانی رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا ہے، امام لالقائی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، شوقانی جو یمن کا بہت بڑا معتزلہ تھا، انہوں نے بھی اپنی کتاب کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو امام مشکات نے مشکات کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام ملا علی قاری رحمہ اللہ، جو ہرات کے رہنے والے عظیم محدث تھے، انہوں نے مرقات کے اندر اس کو شرح مشکات جو اس کے اندر نقل کیا ہے۔ طیبی جو عظیم المرتبت محدث ہیں، انہوں نے اس حوالے کو نقل کیا ہے، اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس کو آپ دیکھنا چاہیں تو شرح ریاض الصالحین کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ اس واقعے کو دیکھنا چاہیں تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ علیہ نے اشاعۃ اللمعات کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے۔ تو اتنے عظیم محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، لیکن جو لوگ آج مارکونی اور گرام بیل کے نظریے کو دیکھ کر
جو انہوں نے اپنی عقل و دانش سے یہ ہمارے پاس اٹھنے والے موبائل کو، ٹیلی ویژن کو ایجاد کیا، اپنی آواز کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، انسانوں کو آپس میں رابطہ ملا دیا، اگر یہی بات اللہ کے مقبولوں سے صادر ہو اور بغیر کسی ذرائع کے ہو، روحانیات کے ذریعے سے ہو، تو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن منکرین پیدا ہوتے رہیں گے، منکرین اس کا انکار کرتے رہیں گے۔ قرآن پاک کے اندر دیکھ لیں، اللہ ذوالجلال نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ آپ کا غلام، آپ کا صحابی، آپ کا مرید آپ کے سامنے بیٹھا ہے، تو آپ اس کو فرماتے ہیں کون ہے تم میں سے جو ملک سبا سے تخت لائے گا؟ اس تخت کو انہوں نے دیکھا نہیں، لیکن ہاتھ کو لمبا کیا اور وہاں سے تخت کھینچ کر، یہ کرامت کے باب کے اندر ہے محترم۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یہ جو واقعہ ہے بالکل صحیح ہے، اور علماء محدثین نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ منکر کے سامنے اگر جتنی چاہیں آپ دلیلیں رکھ دیں، منکر کے سامنے آپ جتنی چاہیں نا یہ انبار دلیلوں کے لگا دیں، منکر کبھی بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس لیے دوستان محترم، جب بھی آپ کسی چیز کو مینشن کرنا چاہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے محدثین جس وقت جس واقعے کو نقل کرتے ہیں وہ بڑا مشہور ہوتا ہے۔ دیکھ لیں کہ تعویل مختلف الحدیث کے اندر امام قتیبہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ کشف المشکلہ من حدیث الصحیحین کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے، اسی واقعے کو۔ اور اسی واقعے کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب اتنے بڑے بڑے محدثین نے نقل کر دیا ہے، تو اگر آج کا کوئی آدمی اس کو انکار کرتا ہے اور اولیاء اللہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی اس عظیم کرامت کا منکر ہوتا ہے اور ان کے مقام کا، تو اس کو آپ اگر کہیں سے بھی قرآن پاک کی نص بھی پڑھ کے سامنے رکھ دے تو وہ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوگا۔ اللہ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ذوالجلال ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔